لاہور میں اسموک کی شدت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر برقرار۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 1300 سے تجاوز کر گیا۔ گلبرگ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ، AQI 2222 ریکارڈ۔ مراتب علی روڈ 2184، سرکلر روڈ 1567، جوہر ٹاؤن میں AQI 1244 پر پہنچ گیا۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کا مشورہ۔ پنجاب پولیس کا اسموک کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے آپریشن 24 گھنٹوں میں 49 مقدمات درج کر کے 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 439 افراد کو 20 لاکھ روپے جرمانے عائد، 36 افراد کو وارننگ جاری۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فصلوں کی باقیہ جلانے کی 27، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 327 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ صنعتی سرگرمی پر 6، اینٹوں کے بھٹوں کی 11 اور دیگر 6 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔ پنجاب میں اسموک تدارک کریک ڈاؤن میں تیزی، 24 گھنٹوں میں 8477 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان، 1,69,54,000 کے جرمانے کیے گئے۔ 11 سے زائد گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ، 14 سے زائد گاڑیوں کے روٹ پرمٹ معطل کیے گئے۔ 12 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج، 993 سے زائد گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ 3183 سے زائد ٹریکٹر ٹرالیوں کو بھی بھاری جرمانے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ ان ایکشن۔ اوقات کار کی خلاف ورزی پر 75 دکانیں، 1 شادی ہال اور 14 ریسٹورنٹ سیل۔ تحصیل شالیمار میں 9 دکانوں اور 3 ریسٹورنٹس کو سرپا مہر کیا گیا۔ تحصیل سٹی میں 4 دکانوں، تحصیل راوی میں 12 اور تحصیل رائون میں 4 دکانیں سیل۔ کینٹ میں 5 دکانیں اور 3 ریسٹورنٹس۔ تحصیل صدر میں 5 دکانیں سربا مہر۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 23 دکانیں اور 2 ریسٹورنٹس اور تحصیل واہگہ میں 3 دکانیں اور شادی ہال سیل کیے گئے۔ اسموک کی صورتحال جاننے کے لیے لاہور میں موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن انسٹال۔ مانیٹرنگ اسٹیشن کے اعداد و شمار کی رپورٹ محکمہ ماحولیات کو دی جائے گی۔ گرین لاک ڈاؤن لگانے سے اسموک کی شرح میں ہوئی تبدیلی کو مانیٹر کیا جائے گا۔ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن لاہور کے 5 علاقوں میں لگائے گئے ہیں۔ اسموک کے اعتبار سے سب سے زیادہ آلودہ علاقوں پر مانیٹرنگ اسٹیشن لگائے گئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار، 24 گھنٹوں میں 89 افراد بیمار۔ راولپنڈی سے 67، لاہور سے 6، گلشنوالہ سے 5، فیصل آباد سے 3 اور اٹک سے 2 کیس رپورٹ۔ ساہیوال، بہاولپور، میاں والی، قصور، وہاڑی اور گجرات سے ایک ڈینگی کا کیس رپورٹ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 549 اور رواں سال اب تک 7182 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 14 نومبر ذیابطیس سے بچاؤ کا عالمی دن۔ پاکستان میں صورتحال سنگین۔ پاکستان میں 30% سے زائد آبادی شوگر کی بیماری میں مبتلا۔ موٹاپا، تمباکو نوشی اور ورزش نہ کرنا اس مرض کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات۔ خاموش قاتل کہلانے والے مرض پر قابو پانے کے لیے مکمل پرہیز، چہل قدمی اور ورزش اشد ضروری ہے۔ گورنمنٹ کو شوگر اور بلڈ پریشر تو چلے ایک ہو گیا کہ اس کے ٹیسٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، مشین ہے اس سے چیک ہو جاتا ہے، شوگر کے لیے تو لگتا ہے۔ تو جتنے ڈسپینسریز یا BHUs ہیں وہاں پہ میرے خیال کے مطابق ضرور اس پہ میں کوشش بھی کروں گا اپنا حصہ ڈالنے کی کہ وہاں پہ شوگر کا ٹیسٹ اور علاج بھی جو ہے وہ ضرور فری ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھوک رکھ کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں تو کسی بیماری کی طرف آپ جا نہیں سکتے، یہ بالکل ایک کلیئر بات ہے، اور اس میں تھوڑا سا ٹائم واک کے لیے نکال لیں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ ذیابطیس کا علاج بروقت نہ ہونے کے باعث اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات پر ہمیں اسلامی طریقہ اپنانا چاہیے۔ آپ کو بھوک رکھ کر کھانا چاہیے تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں۔ کسی بھی حکومت کی پہلی ترجیح شہریوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہوتی ہے۔ شوگر کا علاج مہنگا اور لوگوں کی اکثریت غریب ہے۔ حکومت کو شوگر کا علاج مفت کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ گورنر
گورنر پنجاب سے وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک کی ملاقات۔ امجد ملک نے گورنر پنجاب کو ادارے کی کارکردگی بارے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر کے ذریعے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ پنجاب میں ایکوا شرمپ فارمنگ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ فشریز ایکوا کلچر کی ڈگری رکھنے والے نوجوانوں کو جھینگے فارمنگ کی پریکٹیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ نوجوان انٹرنس کو 6 ماہ کے دوران ماہانہ 50,000 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ نوجوان انٹرنشپ کے لیے آن لائن جاب پورٹل کی ویب سائٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی 1 لاکھ ایکڑ پر شرمپ فارمنگ سے $1 ارب سے زائد زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ کی فراہمی کا آغاز۔ غیر کمپیوٹرائزڈ موضوع کے کاشتکار بھی اب کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس۔ کاشتکاروں کو کارڈ کے ذریعے زرعی مداخل کی خریداری کے ساتھ 30% تک نقد رقم نکلوانے کی سہولت دینے پر غور۔ چیف سیکرٹری کی کسان کارڈ کے اجرا کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے رجسٹریشن کے لیے درکار فرد ملکیت کے حصول کے لیے کسانوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے۔ صوبائی وزیر صنعت شافع حسین کی اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں سے ملاقات۔ وفد کا پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وفد کا اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز کے تحفظ کے لیے نیا قانون لانے پر شافع حسین سے اظہار تشکر۔ چوہدری شافع حسین بولے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ آئیکو پنجاب میں سولر پینلز کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ شروع کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو IT کے جدید شارٹ کورسز مفت کروائے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اور گورنر آمنے سامنے۔ سردار سلیم حیدر خان کی منظوری کے بغیر پنجاب کی مزید 6 جامعات میں مستقل وائس چانسلر کی تقرری، نوٹیفیکیشن جاری۔ یونیورسٹی آف لیا اور یونیورسٹی آف اوکاڑہ میں وائس چانسلرز کی تقرری کی گئی۔ یونیورسٹی آف جنگ، یونیورسٹی آف کمالیہ میں بھی مستقل وائس چانسلرز تعینات۔ غازی یونیورسٹی، تھل یونیورسٹی میں بھی مستقل وائس چانسلرز کی تقرری کر دی گئی۔ ڈیش بورڈ سے ٹھیکے پر دیے گئے 5,863 اسکولوں کا ڈیٹا ختم۔ مذکورہ اسکولز میں اساتذہ کی سیٹیں بھی تاحیات ختم کر دی گئیں۔ مذکورہ اسکولوں میں 15,000 سے زائد اساتذہ کی سیٹیں موجود تھیں۔ آؤٹ سورس اسکولوں میں 1 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ ڈیش بورڈ پر ڈیٹا اپ ڈیٹ ہونے سے اب اسکولوں کی تعداد صرف 42,000 رہ گئی ہے۔ دوسرے فیز میں مزید 4500 اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لاشوں کی سیاست PTI کا پرانا وتیرہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کو باہر نکلنے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہے۔ آئین پاکستان میں کہاں لکھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر مہینے فیڈریشن پر چڑھائی کرے گا؟ جو پیسہ صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے وہ جلسے اور احتجاج پر خرچ ہو رہا ہے۔ عدالت کو علی امین سے ان پیسوں کا حساب لینا چاہیے۔ پچھلے 8 ماہ سے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ایک بھی فلاحی منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ نائب امیر جماعت اسلامی کا منی بجٹ اور پیٹرولیم مصنوعات پر GST نہ لگانے کا خیر مقدم۔ لیاقت بلوچ بولے بجلی، پیٹرول، گیس کی حقیقی قیمت صارفین سے وصول کی جائے۔ حکومت چکر بازی کے ذریعے عوام پر بوجھ نہ بڑھائے۔ حکومت مہنگائی کم ہونے کے نام نہاد دعوے کر رہی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی، پاکستان میں بڑھا دی گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کے PK میں امن لائے۔ ٹریفک روانی ہموار کرنے اور شہریوں کو آگاہی دینے کا منصوبہ۔ ٹیپا کا شہر کے 10 ٹریفک سرکلز میں 654 سائن بورڈز لگانے کا فیصلہ۔ 1 وے، نو پارکنگ اور خطرناک یو ٹرن سے متعلق سائن بورڈز لگائے جائیں گے۔ حد رفتار اور رستے سے متعلق بھی سائن بورڈز لگائے جائیں گے۔ ٹیپا نے سائن بورڈ کی تیاری اور تنصیب کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تخمینہ تیار کر لیا۔
گندے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنانے کا منصوبہ، حکومت نے سابق حکومتوں کی مانند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کو نظر انداز کر دیا۔ غیر ملکی فنڈنگ سے بننے والے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اراضی کے لیے حکومت نے پیسے ہی نہ دیے۔ کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آسان شرائط پر قرض فراہمی کی منظوری دی گئی۔ پلانٹ کے لیے 69 ملین یورو سے زائد لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس چالانوں کی بروقت تکمیل، غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی اور انسداد اسموگ اور جرائم کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب بولے غیر ملکی شہریوں اور ماہرین کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ چالانوں کی بروقت تکمیل، زیر التوا چالانوں کی شرح میں خاطر خواہ کمی یقینی بنائے جائے۔ اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر کریک ڈاؤن کو مزید مؤثر اور تیز بنایا جائے۔ بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات، سرحد پار سے سینکڑوں ایکڑ یاتریوں کی واہگہ بارڈر کے راستے لاہور آمد۔ بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان کی طرف سے 3000 ویزے جاری ہوئے تھے۔ سکھ یاتریوں کو سخت سیکیورٹی میں ننکانہ صاحب روانہ کر دیا گیا۔ بھارت سے آئے سکھ یاتری 10 روز بعد واپس روانہ ہو جائیں گے۔ سکھ یاتریوں کے مذہبی اور مقدس مقامات کی سیکیورٹی مزید سخت، سیکیورٹی کے لیے جامع پلان تشکیل۔ کم از کم اجرت $1000 کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار، ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض بحال کر دیا۔ چیف جسٹس مثالی نیلم نے وکیل فہمیدہ نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وزیر اعظم سمیت دیگر کو براہ راست فریق نہیں بنایا جا سکتا، رجسٹرار آفس کے اعتراض کا متن۔ برائلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر، مرغی کا گوشت ₹8 مہنگا، فی کلو قیمت ₹519 فی کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے ₹3 مہنگے، فی درجن قیمت ₹337 پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی ₹9990 میں فروخت ہو رہی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام، خریدار پریشان۔ مارکیٹ میں پھل اور سبزیوں کی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت جاری۔ پیاز 160، ٹماٹر 180، لہسن 880، ادرک 800، سبز مرچ ₹220 میں فروخت۔ شلجم 150، شملہ مرچ 300، ٹینڈے ₹180 میں بیچے جا رہے ہیں۔ انار 800، کھجور 600، انگور 450، سیب ₹320 میں دستیاب۔ سیفٹی ٹیموں کا شہر کے نواحی علاقے میں چھاپا، 1300 لیٹر تیار جعلی دودھ تلف، ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ یونٹ سے سپلائر گاڑی، 1 من پاؤڈر، 6 ڈرمز، 2 مکسنگ مشینیں بھی ضبط۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید بولے گھر میں چھپ کر جعلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا، موقع پر کیے ٹیسٹ فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ جعلی دودھ کا استعمال معدہ اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔